اور آپ کو اللہ جل جلالہ نے ساری کی ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ جل جلالہ فرمانے ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر کو اس کے لیے مسخر کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق میں سے انہیں عطا کیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور اللہ جل جلالہ فرما رہے ہم نے انہیں فضیلت بخشی ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اپنے خلقت میں سے بہت ساری مخلوق پر اللہ جل جلالہ فرما رہے ان کو فضیلت عطا کی ہے. اگر بنی آدم کو اللہ جل جلالہ نے فضیلت عطا کی ہے اور فضیلت بخشی ہے، اگر انسان کے اس اسٹیٹس کو اگر انسان کے آپ چینج کرو گے، آپ تبدیل کرو گے، آپ یہ بات کرو گے جب ثابت نہیں کر سکتے ہو میرے رب نے انسان کی تخلیق کے متعلق پورے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ جل جلالہ فرما رہے میں نے پاکیزہ رزق میں سے انسان کو عطا کیا اور اس انسان کو آرڈر جاری کیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، آپ کا یہ پاکیزہ رزق میں سے. اور آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو منع فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، مردار چیزوں کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جو مردار ہوئے ہو. والدم ولحم الخنزیر، اسی طریقے سے بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی اللہ جل جلالہ نے انسان پر حرام کیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. وما اہل لغیر اللہ بہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی فضیلت کے متعلق بیان فرما کر پھر اللہ رب العزت نے اسے اس بات کی طرف ترغیب دی ہے کہ ہم نے آپ کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور پاکیزہ رزق جو عطا کیا ہے آپ اسے کھائیں، اور عرض بھی جاری کیا کہ آپ پاکیزہ رزق میں سے کھائیے، ان چیزوں سے اجتناب کیجیے جن کے متعلق میرا رب فرما رہے اہل لغیر اللہ بہ میتۃ والدم ولحم الخنزیر. اور آگے دوسری آیات میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا باہر کے اگر کوئی شخص فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اللہ جل جلالہ نے ایک مجبور انسان جس کے پاس کوئی شے نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، اگر وہ مجبور ہو، بیاباں میں ہو، دش میں ہو، مرنے والا ہو، کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہ ہو، تو اللہ جل جلالہ فرما رہے اگر اضطرار میں ہے، مجبور ہے، غیر باغ ولا عاد، اگر وہ اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، اگر ان چیزوں میں سے تھوڑا کھا لے جب مجبوری میں ہو، اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، فلا اثم علیہ. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ ہر انسان کو الحمدللہ وافر مقدار میں پاکیزہ رزق عطا فرما رہے ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ حرام کی طرف جائے گا تو وہ بغاوت کرنے والا شمار کیا جائے گا، اگر اس کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کی طرف جائے گا تو وہ جو ہے گنہگار شمار کیا جائے گا.